آب زمزم ایک نہایت مبارک پانی ہے جسے پی کر لوگ نہ صرف اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود یہ چشمہ انسانوں کے ذریعے کھوجے جانے والا کوئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے، بلکہ آج سے 4000 سال قبل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے معجزہ صادر فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پاک پانی اس جگہ سے پھوٹ پڑا۔ اس ویڈیو میں ہم اس معجزے کا ذکر کریں گے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے اس سنسان اور بنجر زمین سے پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اترے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے بھی زائد ہوئی تو بہت دعاؤں اور منتوں کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا نصیب کیا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ وہ اپنے لخت جگر اور بی بی ہاجرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو دور عرب کے ایک بیابان صحرا میں چھوڑ آئے، جہاں نہ انسانی آبادی تھی اور نہ ہی غذا کا کوئی بندوبست۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، جو اب تک شام کے سرسبز و شاداب سرشار زمین میں رہ چکی تھی، بنا کچھ سوچے تیار ہو گئی تھی۔ انہیں اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرمائے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی دی کہ وہ اسماعیل اور اس کی ماں کو شام سے باہر لے جائے۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا، اللہ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم پر لے جاؤ، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنی ابا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں بالکل صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ جاؤ، وہی خدا تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی ہاجرہ کا بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تھی اور تپتے صحرا کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کی شکم دور سے سوکھ گئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے گھبرانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشانی کی حالت میں پانی کی تلاش کرنے لگی۔ جب آپ دور سے بیابان کی طرف دیکھتی تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آتا، لیکن جب قریب پہنچتی تو وہاں سراب نکلتا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی اور آپ کو پانی میسر نہ ہوا، لہٰذا اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اور جب بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئیں تو دیکھا اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلی زمین پر ایڑی رگڑ رہے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب لگائی تو اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کے چاروں جانب حصار بنانے کے لیے مٹی اور پتھروں کو جمع کرنے لگی۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اسی پانی سے کہا، زمزم یعنی رک جا، اسی لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا، اور اس پانی سے بی بی ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئی اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے
اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دیں، کیونکہ اس پورے صحرا میں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لہٰذا بی بی فاطمہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ یہ لوگ بنی جرم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو بنی جرم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔